رحمن والوں کا بہت انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنت اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت مطہرہ کو ادا کرنے کے لیے اور اس سنت میں ہم سب کو شرکت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے کہ نکاح کی مجلس ہے، بڑی پرنور اور برکت والی مجلس ہے، اور بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر مسجد میں نکاح کیا جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے، دلہے والے بھی خوش نصیب ہیں اور دلہن والے بھی خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ یہ مبارکبادی میں نہیں دے رہا ہوں بلکہ زبان میری ہے، الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بابرکت والا نکاح ہوا ہے جو نکاح مساجد میں کیا گیا۔ جو نکاح مسجد میں کیا جاتا ہے وہ نکاح بڑی برکتوں والا بن جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر کتنا سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ ایک تو شادی محل میں آپ نکاح دیکھے ہوں گے، کئی نکاح آپ شادی خانوں میں دیکھے ہوں گے، کوئی سکون نہیں رہتا اس مجلس میں، اطمینان نہیں رہتا۔ اور مسجد کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پر سب باوضو بیٹھے ہیں، سب وضو کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، سب وضو کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ شادی خانے میں اگر سے نکاح ہوتا تو کوئی کے دکھے ہوں گے جو وضو بنا کر بیٹھے ہوں گے۔ ایک تو وضو کی برکات، اور دوسری بات شادی خانے میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، اللہ کے گھر مسجد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کی مجلس اور یہ انسانوں کی مجلس، یہ پاکیزہ مجلس ہے، تو ہمارے آمین کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو غرض دوست بزرگوں، دو تین باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز میں نوشوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، یا انڈیا میں کرتے ہیں یا کویت میں؟ انڈیا میں کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ، اور بہت اچھی چیز ہے۔ آپ انڈیا ہی میں رہنے کا ارادہ کرو، کویت اور دبئی، سعودی اور باہر ادر کنٹریز کو جانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ باہر کنٹریز میں ہم چار پیسوں کی جو ہے زیادہ کے چکر میں ہم اپنی تنہائی میں ہمیں محبت بانٹنے والی، ہمیں جس کو قبول کر رہے ہیں، الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا۔ یہ بیوی ایک ایسی چیز ہے میرے دوست بزرگوں، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں ایک قیمتی ہیرا ایسا ہے کہ جو دنیا میں ہمیں لاتا ہے، اور ایک قیمتی ہیرا ایسا ہے جو دنیا کو سب کچھ چھوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے۔ ایک ہیرا ماں ہے اور ایک ہیرا بیوی ہے۔ ماں ہم کو دنیا میں لانے کا ایک ذریعہ بنی، پیٹ کے اندر 9 مہینے ہمیں ہمارا بوجھ اٹھایا، اور ان کی قدر کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن بیوی ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، پوری دنیا کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ رہی ہیں، اپنے ماں باپ کی محبت کو چھوڑ کر آ رہی ہیں، اپنے جو ہے گھر کی خواہشات کو چھوڑ کے آ رہی ہیں، اپنے گھر کے اندر تمام تر ایسی سہولیات ماں باپ اپنی اولاد یعنی لڑکیوں کے لیے فراہم کرتے ہیں، کھانے کے لیے اچھا انتظام، پانی کے لیے اچھا انتظام، بچی کو پڑھانے کا اچھا انتظام، پیسہ خرچہ کرنے کے سلسلے میں اچھا انتظام، جو من چاہے اس کے برابر ماں باپ جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے ایک بول شوہر کا کہ میں نے قبول کیا، قبول کس کو کیا؟ جو بول نوشو اقرار کرتا ہے نکاح کے بعد ایجاب و قبول کے اندر، فلاں وکالت میں، فلاں کی گواہی میں، اتنے مہر کے ساتھ فلانے کی دخترے نے دفتر کے ساتھ آپ کو اتنے مہر کے ساتھ نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا، تو کیا بولتا نوشو؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں اور نوشو، یہ قبول کیا بڑا بھاری لفظ ہے، زبان سے تو آسان ہے، زبان سے بالکل آسان ہے، لیکن سمندر میں پتھر پھینکنا کتنا آسان ہے؟ مشکل ہے آسان ہے؟
ہاتھ میں پتھر لیے اٹھا کر پھینک دیے. آسان ہوا مشکل ہوا؟ آسان ہوا. لیکن پتھر کہاں تک جائے گا؟ بہت گہرے اندر تک جائے گا، زمین کی تہہ تک جائے گا. اس پتھر کو معلوم کہ پانی کا بوجھ کیا ہوتا ہے. تو یہ قبولیت کا لفظ جو نوشوں کے زبان سے نکلتا ہے میرے دوست بزرگوں، اس قبولیت میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. بیوی کا سکھ، بیوی کا دکھ، بیوی کی خوشی، بیوی کی غمی، بیوی کا سر میں درد، بیوی کا پیٹ میں درد، بیوی کے پاؤں میں درد، بیوی کا کان میں درد، بیوی کے ناک میں درد، آنکھ میں درد، داڑھ میں درد. اس کی خوشی کپڑا پہنانا اچھا، بیوی کا من چاہتا ہے کہ میرا شوہر مجھے اچھا کپڑا پہنائے، اور بیوی چاہتی ہے کہ مجھے میرا شوہر کپڑا اس لیے نہ پہنائے کہ میں کسی اور کو دکھاؤں، بلکہ میرے شوہر کے سامنے میں زینت اختیار کروں، میں خوبصورتی اختیار کروں. تو شوہر کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو اچھا کپڑا پہنائے، اچھے کپڑے کا انتظام کریں، اور اس خواب و خیال میں نہ رہیں کہ کپڑا پہنانا میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ بچی کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ مردوں کی سب سے بڑی غلطی ہے. مرد کس کو کہتے ہیں؟ مرد بادشاہ ہے، مرد حاکم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مرد حاکم ہے، قوام بنایا جا رہا ہے آج شوہر کو. قوام کے معنی بڑا بنایا جا رہا ہے، گھر کا بڑا ہے، لیڈر ہے. اب لیڈر کا کام، بادشاہ کا کام، پرائم منسٹر کا کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ ملک کو سنبھالنا، ملک کا ہر ناگرک کا خیال رکھنا، اس کے ہر دکھ میں ساتھ دینا، ہر خوشی میں ساتھ دینا، یہ ہوتا ہے نا. اب پرائم منسٹر کسی پر ظلم کرتا ہے تو ہمیں کیا شکایت کرتے ہیں کہ بھئی یہ پرائم منسٹر ہے، ایک کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، دوسرے کو دوسرے نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ کہاں کا پرائم منسٹر ہے؟ ہم خود شکایت کرتے ہیں. تو شوہر پرائم منسٹر ہے گھر کا، تو یہ بیوی کو ایک نگاہ، بہن کو ایک نگاہ، یہ غلط ہے. نگاہ سب کی ایک ہو لیکن نیت الگ ہو. ماں باپ بھی رہتے ہیں گھر میں، لیکن اب بیوی آتی ہیں. اب کیسے زندگی گزارے؟ ایک طرف ماں باپ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف بیوی کے لاڑ و نخرے، ناز و نخرے ہوتے ہیں. اب شوہر بیوی کے ساتھ زیادہ ناز و نخرے کرتا ہے تو ماں کو بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. شادی سے پہلے لڑکے کے ماں باپ بھی ٹریننگ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، صرف لڑکا نہیں. اور لڑکی بھی ٹریننگ حاصل کرنا ہے، لڑکی کے ماں باپ بھی ٹریننگ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہمارے پاس ٹریننگ سینٹرز نہیں ہیں. ہم نے کئی مہینوں سے سوچا تھا کہ کربے کے اندر ایک ایسی آفس کھولیں گے، دارالقضات ہیں، دارالمحکمہ ہیں، سب کچھ ہے خاصی حضرات کے، لیکن شادی ٹریننگ کورس، یعنی شادی کے بعد کی زندگی کیسی گزاری جائے، نوشوں کے لیے کیا نصیحتیں ہوں، دلہن کے لیے کیا نصیحتیں ہوں، نوشوں کے بڑوں کے لیے کیا نصیحتیں ہوں، دلہن کے بڑوں کے لیے کیا نصیحتیں ہوں. یہ ساری چیزیں آج یہ نصیحتیں نہیں ہونے، یہ تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے شادی ہوئی، 10-15 لاکھ خرچ کیے، 1 مہینے میں طلاق تک نوبت پہنچ گئی. کیوں پہنچی؟ ماں نے کہا کہ بیٹا آج تو تیری بیوی کے پاس نہ بیٹھ، میرے پاس بیٹھ، میں تیری ماں ہوں، میں تجھے جنی ہوں. بیوی کہتی ہے کہ تم تمہاری ماں سے بات مت کرو، تمہاری ماں سے بات کرے میں تمہارے کو میری محبت میں بانٹوں گی، شیئر نہیں کروں گی. اب کرے گا کیا مرد بارہ؟ شوہر کرے گا کیا؟ ادھر ماں باپ کی باتوں کو بھی سراغوں پر رکھنا ہے، ادھر بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے. تو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں مختصر، 2-4 منٹ میں بات ختم کروں گا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سن لیجیے اچھی طریقے سے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب شادی ہوتی ہے تو شوہر پر کس کا حق بنتا ہے سب سے زیادہ؟ سب سے پہلا اور سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ سوال کون کر رہے ہیں؟ بولو بھائی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی زوجہ ہے، بیوی ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ شادی کے بعد شوہر پر سب سے پہلا اور سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سوال کرنے والی امی عائشہ، اور سوال بھی کتنا نازک، بہت بڑا نازک ہے.
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا پیارا سوال آپ نے چھیڑی ہے کہ قیامت کی صبح تک اس مسئلے کا حل ہو گیا ہے اس کے اندر. جواب بھی سن لو عائشہ کہ شادی کے بعد شوہر پر سب سے پہلا اور سب سے زیادہ حق اس کے ماں اور اس کے باپ کا ہے. سن رہے بھائی؟ ذرا دلہن والے بھی سن لے بھائی, ناراض مت نہ ہونا, میں دونوں کی طرف بات کرتا ہوں. ترازو ہمارے پاس انصاف کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ٹماٹر آدھا کلو رکھیں اور 1 kg کا پتھر رکھیں, یہ بے انصافی ہمارے پاس نہیں ہوتی. ہمارے پاس مطلب شریعت میں بے انصافی نہیں ہے. جمعہ کے اندر خطبہ جو ہر امام پڑھتا ہے نا, ان اللہ یأمرکم بالعدل, اللہ تعالیٰ عدل کا حکم کرتے ہیں کہ انصاف کو قائم کرو, بے انصافی مت کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کے بعد شوہر پر پہلا اور سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. دوسری مرتبہ سوال کیا تو یہی سوال کیا کہ شوہر پر کس کا زیادہ حق ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ کا. تیسرا سوال امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے شادی کے بعد عورت پر یعنی دلہن پر سب سے پہلا اور سب سے زیادہ حق کس کا ہے. سوال تو ایک ہے لیکن لفظ بدلا ہوا ہے, جملہ بدلا ہوا ہے, کایا پلٹی ہوئی ہے. اس طرف دلہے کی طرف تھا, اب دلہن کی طرف سوال پلٹ رہا ہے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ پھر بھی کیا پیارا سوال کیے ہیں, کیسا پیارا سوال ہے. فرمایا شادی کے بعد دلہن پر سب سے پہلا اور سب سے زیادہ حق اس کی شوہر کا ہے. کیا مرد بنے کو ان کے ماں باپ پیدا کر دیے, بھائی کو بچی کو نہیں پیدا کرے کیا, پیدا کرے نا. پھر یہاں حقوق کی جب بات آ رہی ہے تو شادی کے بعد بھی, شادی سے پہلے بھی لڑکے کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی بھی کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ اچھا کرو, ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اور جب شادی ہو جائے گی, بیوی تمہارے پاس آ جائے گی تمہارے نکاح میں, کہیں ایسا نہ ہو جائے تم بیوی کی محبت کی چکر میں تم تمہارے ماں باپ کے دل کو ناراض کر دو. تم تمہارے بیوی کو خوشی کے اندر تمہارے ماں باپ کو ناراض کبھی مت کرو. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں, بیوی کو کیسے لے کے چلنا, ماں باپ کو کیسے لے کے چلنا, ماں باپ کو بھی نصیحت کرنا کہ امی دیکھو یہ اس بہو کو کون چنا ہے, میں چنا ہے یا آپ چنے ہیں. بھئی آپ کی بیوی کو ہونے والی آپ کے ماں باپ چنے ہیں یا آپ چنے ہیں, ماں باپ چنے ہیں. تو دیکھو امی جان, آپ جب میرے پسند کی لڑکی, آپ نام کی اچھی ہو, سیرت کی, صورت کی اور خاندان کی خبر اچھی ہو, آپ نے پسند کیا ہے. جب آپ میری زندگی کی خوشبہار کے لیے آپ نے ایک اچھی لڑکی کو چنا ہے, تو جب میرے نکاح میں وہ اچھی لڑکی آپ کے پسند کے مطابق آئے گی نا, تو جب میں اس کو محبت بھری زندگی دینا میری ذمہ داری ہے نا. امی کو محبت سے, پیار سے, تو امی کو کہو کہ امی وہ پیار کرے گی مجھ سے, پیار کی باتیں کرے گی, وہاں پر آپ نظر انداز کر دینا. ایسا مت کہنا کہ تو ہمیشہ بیوی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, حق وہاں بھی ادا کرنا ہے, حق یہاں بھی ادا کرنا ہے. اور بیوی کی شکایت سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ بیوی شوہر کو, آج کل کی جنریشن کی بات میں کر رہا ہوں, ہر عورت, بعض عورتیں, ہر عورت اس میں بعض عورتیں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرے نیچے رہ جائے, میرا شوہر میرے نیچے رہ جائے. شوہر نیچے رہنے کے لیے نہیں آتا ہے. شوہر تو الرجال قوامون علی النساء, عورتوں پر حاکم ہے. حاکم کا مطلب یہ ہے کہ ظالم, حاکم بنایا گیا ہے, ظالم نہیں بنایا گیا ہے کہ بیوی تھوڑی سی غلطی کر دی, صبح میں اٹھنے میں دیری ہو گئی, ارے انسان ہے نا, تم جس طرح انسان ہو شوہر, بیوی بھی انسان ہے. تمہاری آنکھ لگ سکتی ہے نیند میں, تو بیوی کی نہیں لگتی کیا؟ تو یہ ہضم نہیں ہوتا. یہ بہو ہماری ایسی خطرناک ہے, اتنا دیر سوتی ہے, گھر میں کام کم کرتی ہے, کچرا نہیں جھاڑتی, مہمان آئے تو چائے جلدی نہیں بناتی. نہیں, سب مل جل کر, بانٹ کر, تقسیم کر کے کام کو آگے بڑھانے کا نام ہے محبت. صرف اکیلی بہو پر چھوڑنے کا نام نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا مبارک طریقہ. ہمیں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جھاڑو بھی دیا کرتے تھے, کچرے کو صاف کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہمیں عائشہ, میرے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے اللہ کے نبی. ہم کیا سمجھتے ہیں,
بیوی کپڑے دھوئی، میں پانی میں نکال کر ڈالا تو میری عزت کیا رہی؟ اب کوئٹہ میں نہیں، سعودی میں ہے، دبئی میں ہے، بیوی ہے کیا وہاں؟ کون دھو رہی ہے کپڑے؟ میں دھو رہی سافٹ ویئر انجینئر ہو، کلکٹر ہو اور بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، دھو رہے نا بھائی، کپڑے ہمیں دھو رہے، سکنے پہ ہمیں ڈال رہے ہیں، اور گھر میں کچرا کون جھاڑیں گے وہاں؟ بولو بھائی ہمیں جھاڑیں گے نا، بنڈے کون صاف کریں گے؟ ہمیں جھاڑیں گے نا۔ تو پھر وہاں اکیلے میں ہم وہ کام کر سکتے ہیں، ہماری محبت میں آنے والی بیوی کو ہم ساتھ یہ دینا کہ بیوی آپ ایک کام کرو، برتن آپ دو، کچرا میں جھاڑوں گا، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس میں محبت ایسی بڑھتی ہے، ارے میرے شوہر آپ، میرے سر کے تاج، میری زندگی کی عزت، آپ کچرا جھاڑیں گے میرے؟ نہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو یہ چانس نہیں دوں گی۔ بیوی کی یہی کہی، کم از کم ہم ایکٹنگ تو کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا فرمایا تم اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگو، اگرچہ رونا نہیں آتا تو کیا ہوا؟ رونے کی صورت بنا لو، اس رونے کی ایکٹنگ جو صورت بناؤ گے اللہ اس کے صدقے میں بھی تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو بیوی ہم کا کیسا جھاڑنے دیتی کیا بھائی؟ کپڑے دھونے دیتی؟ تو اور بیوی کے دل میں محبت بڑھتی کہ میرے شوہر اتنے پیارے ہیں، اتنے اخلاق والے ہیں۔ اب وہ میکے کو جب جاتی ہے نا اپنے ماں کے گھر، اب کسی کی بھی نہیں سنتے، نا ماں باپ اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، شوہر کی عزت ہی اس کے پاس سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے ذکر کر کے اپنے شہروں کے سامنے میرے شوہر اتنے اچھے شوہر ہیں کہ میں جب کچرا جھاڑنے جاتی ہوں تو مجھے ساتھ دینے آتے ہیں، کپڑے دھونے جاتی ہوں تو مجھے ساتھ دینے آتے ہیں۔ اس کے برعکس نہیں ہونا چاہیے آج کل کے جھگڑوں میں۔ اور دوسری بات ایک اہم نقطہ اور نصیحت بول کے میں بات ختم کرتا ہوں، جو کوئٹوں کو اور سعودیوں کو دبئی کو جاتے ہیں، 1 مہینہ شادی کے 2 مہینے شادی کے بعد اگر یہاں پر وہ لوگ ہیں تو کان کھول کر سن لے میری اس نصیحت کو۔ بیوی بیچاری یہاں پر اکیلی رہتی ہے، تمہارے پاس آئی ہے تمہارے نکاح میں، اگرچہ کسی کے ماں باپ نہیں ہے تو بہو اکیلی رہنا پڑتا کرائے کے گھر میں، تم وہاں عیش میں رہتے ہو، مٹن پلاؤ، بریانی پلاؤ، بہترین سعودی کا بہترین قوت والی غذائیں کھاتے ہو، لیکن بیوی جب تمہیں کچھ ناز و نخروم کے ویڈیو کالوں میں بات، آڈیو کال میں بات، واٹس ایپ میں چیٹنگ کرتی ہے تو تم یہ بات ہضم نہیں ہوتی، تم بیوی پر ریورس بات کرنے لگتے ہو، تو بیوی کا دل پتہ ہے کتنا ٹوٹتا ہے۔ تم وہاں ہو مزے کے ساتھ، وہاں رہ کر بیوی کے طرف سے تمہیں کتنی بھی تکلیف پہنچ جائے، 2 بول تعریف کے، 2 بول محبت کے کر دو، تمہاری بیوی زندگی بھر تمہاری غلام بن کر زندگی گزارے گی۔ تم غلام بنانے کی ضرورت نہیں ہے عورت کو، تم ایسے اخلاق پیدا کرو، ایسی حرکتیں پیدا کرو، ایسا عمل کرو کہ بیوی تمہاری غلام بن جائے، اور ایسا خوشی کے ساتھ غلام بن جائے۔ تو یہ غلط دوست اور بزرگوں، ساس بہووں کی آج کل لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، ان جھگڑوں کو ہم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسئلہ علماء کے پاس جا کر حل کریں، بیوی والے ہوں شوہر والے ہوں، ذرا ذرا سی بات پر ناک کٹتی ضد اور ہر دھرمی پر آ کر پولیس اسٹیشن میں جانے کی نوبت مت لاؤ۔ اور بہت ساری نصیحتیں ہیں میرے ذہن میں، ایسی نصیحتیں ہیں تو اس کم وقت میں جو ہے ساری نصیحتیں نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، اہم بات میں کہتا ہوں، بیوی جب ہمارے پاس آئی اور اللہ کرے کہ اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہمیں اولاد کی نعمت، تو ہم میکے کو نہ بھیجیں۔ یہ بچی والوں کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ انہوں کرنا، پہلی ڈلیوری انہوں کرنا، سیکنڈ ڈلیوری ہمیں کرنا، یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے، مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ اب ہمیں مردانہ بنسبت کہیں تو بھائی بوجھ پر عورت بچی والوں پر ڈالنا ہوگا، تو پھر مردانہ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو؟ قوام کیوں بنایا ہم کو؟ لیڈر کون بنتے ہیں؟ کیوں بنے ہم لوگ؟ نہیں، حیثیت ہے، حیثیت نہ بھی ہو، ہم کرنا ہے۔ ہاں محبت میں اس طرف سے بھی ہاتھ بڑھتا ہے تو فبیہا اور خوشی کی بات، اس طرح مل جل کر بات تقسیم کرنا۔ ماں باپ کہیں گے کہ نہیں یہ ان کا کام ہے، انہوں آپ کو بلالے کو جانا، انہوں آپ کو بلالے کو جانا۔ حدیث کے خلاصے کی بات کہتا ہوں، سن لی بھائی، لڑکی والے بھی سن لے۔ شوہر کا فرض بنتا ہے کہ جب بھی اپنے سسرال میں جانا ہے یا اپنے سسرال میں اپنی بیوی کو بھیجنا ہے تو خلاصے کے اندر علماء مفسرین بتاتے ہیں کہ شوہر خود اپنے بیوی کے ساتھ اپنے سسرال جائے۔ 2 دن رہنا ہے، 3 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے، ساتھ میں رہے، پھر ساتھ میں لے کر آئے۔
میکے میں دلہن کو مت چھوڑو، یہ بھی ہے. پھر دلہن والے ناراض مت ہونا کہ کیا مولوی صاحب ایسی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ میکے میں جو عورت بچیاں، جی حضرت کیا بولے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ہونے دیجیے 5 منٹ زیادہ ہونے دیجیے، کوئی مشکل نہیں. ہاں تو میکے میں جا کر بیٹھنے کے بعد ایسی برائیاں پھیلتی ہیں، شیطان ایسا آ جاتا ہے، اب ضد آ جاتی، تمہیں آپ کو بلا لے، وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نہیں بھیجتے گئے. اب یہ نہیں بولتا تیرے ماں باپ آپ کو چھوڑے تک میں بھی نہیں آتا. اب یہاں کہاں تک جاتی معلوم، نوبت لائران تک چلی جاتی، کوٹن تک چلی جاتی، کیا بھی نہیں ہوتا، مسئلہ سمپل رہتا. اس لیے آپس میں دونوں آج جس طرح چہرے کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ چہرے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں اور خوشیوں کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند نصیحت کی باتیں تھیں اور بہت ساری باتیں ہیں، آپ لوگ جو ہے وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.